الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد سلسلہ درس قرآن آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا۔ قالوا، قوم موسیٰ نے کہا، ادعو، اے موسیٰ دعا کر، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے۔ کیا دعا کریں؟ یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتلائے۔ بین کا معنی ہوتا ہے بتلانا، وضاحت کرنا، بیان کرنا، کہ وہ ہمیں بتلائے، ہمیں وضاحت کرے کہ ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، در حقیقت وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، گائے دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مختلف اعتراض کرتے تھے۔ تو جواب میں فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا، کہ کیونکہ تحقیق بقرہ گائے تشابہ اشتباہ ہو گیا ہے، جو رنگ گائے کا بتایا گیا ہے اس طرح کی گائے جو ہے وہ نہیں ملتی، اشتباہ ہو رہا ہے۔ مزید وضاحت فرمائی جائے، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ۔ اب اس آیت میں گائے کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح کی ہو۔ اِنَّهُ، تحقیق وہ رب کریم یقول فرماتے ہیں، اِنَّهَا، ان حرف تحقیق ہے اور ہا بقرہ کی طرف، گائے کی طرف۔ انہا بقرہ کے تحقیق وہ گائے جو ہو کس طرح کی ہو، لا ذلول، نہ سدھی ہوئی ہو، تثیر الارض، نہ زمین جوتتی ہو، یعنی وہ گائے ایسی ہو کہ جو ابھی سدھائی نہ گئی ہو، جس کے ذریعے سے زمین میں ہل نہ چلائے جاتے ہوں، ولا تسقی الحرث، اور اس سے پانی کھیتی کو نہ لگایا جاتا ہو۔ عموماً جانوروں سے دو کام لیے جاتے تھے، گائے سے، بیل سے، انہیں یا ہل پہ جوتتے تھے یا پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، ان میں پانی نکالنے کے لیے ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائے کہ جو نہ کنویں سے پانی نکالتی ہو، نہ زمین کو جوتتی ہو، نہ اس سے زمین کو کاشت کیا جاتا ہو۔ مسلمۃ، تیسری اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بے عیب ہو، لا شیعۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بے عیب ہو، بے عیب کسے کہتے ہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بے عیب ہو اور کوئی اس کے اوپر داغ دھبا نہ ہو۔ قالو، تو وہ قوم کے افراد بولے کہ الآن جئت بالحق، وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے، یعنی اب جو بات ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کی گائے ہم نے تلاش کرنی ہے۔ فَذَبَحُوهَا، اور اس گائے کو ذبح کیا گیا، پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا۔
وما قادوا یفعلون۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے مگر انہیں کرنا پڑ گیا۔ یہ تو ہے اس کا آیت کا ترجمہ۔ تفسیری حوالے سے جتنے انہوں نے بہانے کیے اتنا ہی یہ پھنستے گئے۔ یہ گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، میں نے کل کہا تھا کہ ایک نوجوان نے گائے بیچی اور اسے قیمت جو ہے وہ بہت اچھی مل رہی تھی، لیکن باپ کے آرام میں مخل ہونے کی وجہ سے اس نے بیوپاری کو پیسے واپس کر دیے اور آپ بیٹھ گیا، چونکہ اس جہاں گائے بندھی ہوئی تھی اس کی چابی اس کے والد محترم کے پاس تھی اور وہ آرام فرما رہے تھے۔ جب بوڑھا باپ اٹھا، نوجوان بیٹے نے یہ واقعہ سنایا تو اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اس گائے سے اتنا نفع عطا کرے گا کہ جو قیامت تک مثال رہ جائے گی۔ ادھر یہ بنی اسرائیل کے لوگ قوم موسیٰ گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے تو اس گائے میں ساری صفات موجود تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ ماجرا سنایا تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا بیٹا آپ نے میرے آرام کی خاطر اس کی زیادہ قیمت نہیں لی تھی، اب مانگ جتنا تیرا جی چاہتا۔ اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ مجھے پورے گاؤں والے اشرفیاں زیور سب کچھ دیں، یہ گائے کو ذبح کریں اور اس کی کھال کے اندر سب کچھ بھر کے مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، گائے کو ذبح کیا اور اس کی کھال میں ان کے پاس جو سونا تھا، چاندی تھی، اشرفیاں تھیں، سکے تھے، سارے بھر کے ان کو دے دیے۔ وہ ایک لمحے میں امیر ہو گیا اور وہ سارے کا سارا گاؤں جو ہے غریب ہو گیا۔ یہ ہے والدین کی فرما برداری کا انعام۔ والدین جب بڑھاپے میں آ جائیں ان کی خوب خدمت کیا کرو اور ان کے ہر کہنے کے اوپر عمل کیا کرو۔ والد اور والدہ جو بھی کہتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، وہ اس وقت کے ولی ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں فوراً فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔